بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا میں ولاگ شروع کرتی ہوں، آج کی روٹین کہ میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے۔ تو آج کی میں روٹین آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کروں گی، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہے میرا جو صبح سے پتہ نہیں کیوں دل بھاری بھاری سا ہو رہا تھا اور بس کچھ کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ جس دن میں تھوڑا ڈپریس ہوتی ہوں یا تھوڑا دل میں کچھ بوجھل پن محسوس کرتی ہوں، تو اس دن میں کچھ بھی کر کے گھر کے کاموں میں کچھ زیادہ خود کو مصروف رکھتی ہوں، کیونکہ جس طرح سے میں خود کو مصروف رکھتی ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے دل سے کوئی نہ کوئی جو اندر بات ہوتی ہے یا پھر کوئی چیز جو مجھے پریشان کرتی ہے، تو وہ اس کا تھوڑا سا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے، مطلب دن میں کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں دل میں کوئی بے چینی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی میرے اپنے کو تکلیف ہونے والی ہے یا پھر کہیں کچھ ہونے والا ہے۔ مطلب میرے ساتھ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، کافی دفعہ ہوتی ہیں، اور پھر میں بس کا تھوڑا سا گھر کا کام اسٹیچنگ وغیرہ کرتی ہوں یا پھر کبھی کوئی بھی ایسا مطلب نیا کام اسٹارٹ کر لیتی ہوں جو میری روٹین میں نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ کہ کیسا ہوتا ہے، آپ لوگ کیا مطلب جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا پھر زندگی میں کبھی بوجھل پن فیل کیا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تو میں تو یہی کرتی ہوں۔ تو گھر کے کام جو ہوتے ہیں جیسے تیسے ہوتے رہتے ہیں، ان میں تو کوئی چینجز ہوتی نہیں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اپنی ایک بات بتاتی ہوں، میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ انسان جو دوسرا انسان ہے نا، کبھی کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا جب تک انسان خود اپنا بھلا خود نہ کرنا چاہتا ہو۔ تو اپنے آپ کو ٹائم دینا سیکھیں، اپنے آپ کو جو ہے اہمیت دینا سیکھیں۔ پتہ ہے میں پہلے خود ایسا نہیں کرتی تھی، میری سسٹرز ہوتی تھی، میری کزنز یا پھر جو میرے ویل وشرز ہوتے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ خود کو اہمیت دو، خود کی بات سمجھو، خود کو مانو، لیکن میں یہ کرتی تھی سارا ہر دفعہ ہر ٹائم پہ کہ میں خود کے علاوہ سب کے بارے میں سوچتی تھی۔ تو بہت پرابلمس ہوئیں، اس وجہ سے میری زندگی میں آئیں، اور ان پرابلمس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور اب میں یہ کہتی ہوں کہ انسان کا سچا جو دوست ہوتا ہے، سچا جو ساتھی ہوتا ہے، وہ صرف نماز اور قرآن، مطلب اللہ سے جس نے عشق کیا، اللہ سے لو لگائی، اللہ کے ساتھ جس نے واسطے رکھے، ان کو میں نہیں کہتی کہ زندگی میں کوئی تکلیف ہوگی، اور میں نہیں کہتی کہ اس کو کسی دوست کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو کسی دوست کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یقین کریں وہ اسی بات میں ہی خوش رہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، یا میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں، میں اس کو راضی رکھنے کے لیے کر رہی ہوں، تو دل میں بہت سکون سا ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ میں سورہ فاتحہ کی کثرت کرتی ہوں، تو اس سے میرے دل میں بہت ہی جو ہے سکون ہوتا ہے، اور صبح نماز کے بعد میں تلاوت ضرور کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد بھی گھر میں جتنے بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں میں کام کرتی رہتی ہوں، تب بھی اگر میرا وضو ہوا ہوتا ہے تو میں یا تو درود شریف پڑھتی ہوں یا پھر سورہ کوثر کا میری زبان پہ ورد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کو جو ہے روٹین میں شامل کیا کریں،
کیونکہ کام تو گھر کے سارے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور کہیں آپ کو اسپیشل بیٹھ کے کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا۔ بس اسی کام کے اوقات میں، اسی کام کے ٹائم میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، دنیا کی باتوں سے ہٹ کے۔ دنیا کی باتوں میں اگر ہم لوگ اپنا جو ہے ٹائم ویسٹ کریں گے تو اس سے جو ہے اس دنیا کی بھی تباہی ہے، وہ آخرت کی بھی تباہی ہے۔ کیونکہ ہم خواتین اگر 4 لوگ مل کے بیٹھیں گے تو وہاں پر کسی نہ کسی کی تو چاہیں یا نہ چاہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آئے گی، سچی ہوگی کہ جھوٹی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہم عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی غیبت میں شامل ہوا، بلکہ غیبت ہی ہوا۔ تو اس غیبت کو کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور یقین کریں، میں دنیا میں جو ہے اپنی ایک سسٹر ہے میری، تو میں ان کے علاوہ کسی سے کال پہ بھی باتیں نہیں کرتی، میں کسی سے زیادہ تر باتیں نہیں کرتی، کیونکہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ ظاہر سی بات ہے 4 باتیں کریں گے تو دنیا داری کی باتیں بھی نکل آئیں گی، تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ کوئی بات نہ کرے۔ تو میرے سارے کام ہو رہے تھے، ابھی میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، تو پہلے میرے پاس تھوڑا سا آٹا تھا بچا ہوا گندم کا، تو اس سے میں نے 1-2 روٹیاں بنا لی۔ پھر میں جو ہے چاول کی روٹی خود شوق سے کھاتی ہوں، میں نے ہسبینڈ کے لیے گندم کی بنا لی تھی، لیکن چاول کی روٹی میں خود کھاتی ہوں، تو میں اپنے لیے چاول کی روٹی جو ہے بنا لی ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے ہاں کس کس جگہ پر یہ چاول کی روٹی بنتی ہے؟ میں تو بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ ابھی میں بنانے جا رہی ہوں بینگن، تو میرے خیال سے اس طرح سے کسی نے بھی آج تک نہیں بنائے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، میں بس سمپل سی ریسیپی ہے، اگر کسی کو بھی نا ٹائم کی کمی ہو، بچوں والے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں یا پھر کہیں جانا ہوتا ہے، تو بس یہ کریں کہ اس کو بینگن کو اچھی طرح سے مطلب کٹ کر کے اور دھو لیں۔ پھر تھوڑے سے ٹماٹر، جتنے بھی آپ کو پسند، ٹماٹر زیادہ ہوں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس میں ٹماٹر زیادہ ڈالتی ہوں، تو میرے پاس 2 سے 3 پتلی جو ہے سائز کے، جو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا وہ تھے بینگن، تو اس میں نے تقریباً بڑی سائز کے 2 ٹماٹر ڈال دیے تھے، بس اتنا ہی تھا۔ نمک مرچ ہلدی ڈال کر میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا، پھر خود ہی نرم ہو گئے، پھر اس کو یہ دیکھیں اتنا کوئی مزیدار یہ سالن بنتا ہے، یقین کریں آپ بھی ٹرائی کریں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی میں اس کو سرو کر رہی ہوں۔ میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، کومنٹ ضرور کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ پاک اس کو نفع بخش علم عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔